کے جنازے کو پڑھایا تو احناف کے طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھایا کہ احناف تو اپنی نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس وقت سری نماز کو پڑھتے ہوئے اپنے الفاظ کو ظاہر کیا تو ان الفاظ سے سورہ فاتحہ کا اظہار ہوا۔ کہتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے بطور دعا کے، کیونکہ دعا کے مختلف کلمات نبی سے نماز جنازہ میں منقول ہیں۔ مسئلہ کیا بنا؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے مفتی رفیع عثمانی صاحب کا جنازہ پڑھایا، اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ دی۔ اب اہل حدیث نے حنفیوں کو اٹھا لیا سر پر اور کہا جناب احناف والے تم تو کہتے تھے فاتحہ نماز جنازہ میں ہے نہیں، یہاں تمہارے شیخ الاسلام نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوا تم غلط ہو۔ اگر صحیح ہوتے تم، نماز جنازہ میں فاتحہ نہ ہوتی تو تمہارے شیخ الاسلام نہ پڑھتے، لہذا وہ بہت اعتراض کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے بندو بات کو سمجھنا ہے تو ہماری بات ذرا غور سے سن لو۔ فاتحہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک فاتحہ بطور دعا کے ہے اور ایک فاتحہ کی حیثیت بطور قرات کے ہے۔ بطور قرات کے ہم احناف کہتے ہیں نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہے بطور قرات کے، اور اس پر ہم دلیل رکھتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے، فرماتے ہیں ان ابن عمر لا یقرأ فی الصلاۃ علی المیت، میاں حضرت ابن عمر نماز جنازہ میں کچھ بھی قرآن سے نہیں پڑھتے تھے، قرات نہیں کرتے تھے۔ اب حضرت ابن عمر فاتحہ بطور قرات کے پڑھ ہی نہیں رہے، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت نماز جنازہ میں بطور قرات کے کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ میری دوسری دلیل حضرت شعبی کا فرمان ہے۔ حضرت شعبی وہ تابعی ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے، حضرت علی کی صحبت بھی حاصل کی ہے، ان سے علم بھی لیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی علم حاصل کیا، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی علم حاصل کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی علم حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا، سکھاتے ہوئے فرمانے لگے فی التکبیرۃ الاولی، میاں پہلی تکبیر میں یبدأ بحمد اللہ والثناء علیہ، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، وفی الثانیۃ الصلاۃ علی النبی، دوسری تکبیر میں نبی پر درود ہے، وفی الثالثۃ دعاء للمیت، تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا ہے، وفی الرابعۃ التسلیم، چوتھی تکبیر میں سلام۔ حضرت شعبی نے اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہوئے بتائیے ایمان سے فاتحہ کا تذکرہ کیا ہے؟ نہیں کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت ابو العالیہ جو تابعی ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور باقی صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، اور محدثین ان کے بارے میں فرماتے ہیں لیس احد بعد الصحابۃ عالم بالقراءۃ من ابی العالیہ، میاں قرآن کا صحابہ کے بعد سب سے بڑا قاری دیکھنا ہے تو ابو العالیہ کو دیکھو۔ صحابہ کے بعد سب سے بڑا قاری، سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا اور سب سے زیادہ قرآن کی قرات کرنے والا، سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا قرات کے اعتبار سے ابو العالیہ ہے۔ یہی ابو العالیہ کے ایک شاگرد ہیں ابو المنہال، انہوں نے پوچھا حضرت بتائیں تو صحیح فاتحہ کو نماز جنازہ میں فاتحہ کی قرات ہے یا نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا میاں ما کنت احسب، میں تو یہ گمان کرتا ہوں ان فاتحۃ الکتاب تقرأ الا فی صلاۃ، کہ فاتحہ کی قرات اس نماز میں ہے فیہا رکوع و سجود، جس میں رکوع بھی ہوں سجود بھی ہوں۔ ہم تو بھائی ان حدیثوں کو دیکھ کر، ان روایتوں کو دیکھ کر، صحابہ کے ان شاگردوں کو دیکھ کر، صحابہ کو دیکھ کر یہ فتویٰ دیتے ہیں نماز جنازہ میں فاتحہ کی قرات بھی نہیں اور کسی اور سورت کی بھی قرات نہیں ہے۔ باقی حضرت عبداللہ بن عباس سے فاتحہ پڑھنا منقول ہے، یا جیسے شیخ الاسلام نے پڑھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، انہوں نے بطور دعا کے پڑھا، بطور قرات کے نہیں پڑھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے
صحابی فرماتے ہیں ما باحلنا رسول اللہ ولا ابو بکرن ولا عمر، میاں نہ رسول اللہ نے، نہ حضرت ابو بکر نے، نہ حضرت عمر نے ہمیں نماز جنازہ کے لیے جو میت کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ متعین کر دی ہو، اس طرح انہوں نے نہیں کیا۔ جب دعا متعین نہیں، آپ بطور دعا کے بھی بطور ثنا کے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور حضرت نے بھی بطور دعا کے اور بطور ثنا کے فاتحہ پڑھی ہے۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں بطور قرات کے نہیں پڑھنی، بطور دعا کے اور بطور ثنا کے پڑھنی ہے۔